بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، مطالعہ پاکستان کلاس دو میں آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے تاریخ پاکستان پارٹ 1 جو ہے اس میں ہم نے 1956 کا دستور اور 1962 کا دستور اس کے بارے میں پڑھا تھا، ڈسکس کیا تھا۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ آج ہم دیکھیں گے دستور پاکستان 1973 1973 کا آئین، اس کے اہم پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے۔ دستور پاکستان 1973 14 اگست 1973 کو نافذ العمل کیا گیا اور مسٹر زیڈ اے بھٹو ان کی دور حکومت میں اس کو نافذ کیا گیا۔ بھٹو گورنمنٹ کا یہ بڑا اہم کارنامہ تھا۔ اس کے اہم پہلو میں بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے افتتاحیہ۔ افتتاحیہ پہلے دونوں دساتیر کی طرح 1956 کے دستور میں 1962 کے دستور میں قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ یا ابتدائیہ کے طور پہ شامل رکھا گیا۔ 1973 کے آئین میں بھی ہم نے قرارداد مقاصد کو باقاعدہ طور پہ آئین کا حصہ بنا دیا اور افتتاحیہ کے طور پہ اس کو شامل رکھا۔ اس کے افتتاحیہ کے روح سے، قرارداد مقاصد کے روح سے یہ طے پایا کہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین ملک پاکستان میں اس وقت تک نافذ العمل نہیں رہے گا۔ قرارداد مقاصد کے طور پہ اس کو باقاعدہ ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا، جس کی روح سے ملک پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا نافذ العمل نہیں ہوگا جو اسلامی قانون اور قرآن اور سنت کے منافی ہوگا۔ ملک جو ہے اس میں اسلامی قوانین کو نفاذ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایک ایسا ماحول، ایک ایسا نظام لاگو کیا جائے گا جو مکمل طور پہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ افتتاحیہ کے بعد تحریری آئین۔ پہلے دونوں دساتیر کی طرح 1973 کا دستور بھی تحریری تھا، ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ آپ جانتے ہیں کہ 1956 کا دستور 234 صفحات پر مشتمل ہے، 1962 کا دستور 250 صفحات پر مشتمل ہے۔ سیم اسی طرح 1973 کا آئین یہ تحریری بھی تھا، ریٹن تھا اور یہ 280 دفعات پر مشتمل تھا۔ یعنی 1973 کا دستور، دستور پاکستان 1973 280 دفعات، 6 گوشوارے اور 12 ابواب پر مشتمل ایک تحریری دستور تھا۔ وفاقی آئین پہلے دونوں دساتیر کی طرح 1973 کے آئین کو بھی وفاقی آئین قرار دیا گیا۔ وفاقی آئین کی طرز پہ ملک پاکستان وفاقی طرز کی ریاست ہوگی۔ وفاق پاکستان ایک دارالحکومت، 4 صوبوں، مرکز یا دارالحکومت سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات جنہیں ہم فاٹا کہتے ہیں، صوبوں سے متعلقہ یا صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات پر مشتمل ہوگا۔ اسلام آباد دارالحکومت ہوگا، جس سے مرکز کی حیثیت حاصل ہوگی، اور وفاق پاکستان ایک دارالحکومت یعنی مرکز اور اس کے ساتھ 4 صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات اور مرکز سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 4 آپ دیکھیں، نیم استوار آئین۔ نیم استوار سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسا دستور، ایک ایسا آئین جس میں ترمیم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نہ تو زیادہ مشکل ہوگا نہ زیادہ آسان ہوگا۔ ملک پاکستان کی پارلیمنٹ یعنی آپ کی پارلیمنٹ جو ہے اس کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ سادہ اکثریت آپ اس کو کہتے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی جو چینجنگ ہے، کسی بھی طرح کی جو کسی ترمیم کرنا مقصود ہو، وہ 2/3 سادہ اکثریت کے ساتھ آئین میں ترمیم یا رد و بدل کرنے کی مجاز ہے۔ 1973 کا دستور نیم استوار تھا، یعنی اس میں ترمیم کرنے کا طریقہ نہ تو زیادہ مشکل تھا اور نہ زیادہ آسان تھا۔ پارلیمنٹ کے دونوں جو آپ کے ایوان ہیں ان کی سادہ اکثریت اگر چاہے تو کسی بھی قانون، کسی بھی بل میں رد و بدل کرنے کی مجاز ہے۔ نمبر 4 قومی زبان۔ دستور پاکستان 1973 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک کی قومی زبان اردو کی سرکاری زبان کے طور پہ بطور 15 سال انگریزی رہے گی اور 15 سال کے بعد اردو زبان کو باقاعدہ سرکاری اور دفتری زبان کا درجہ وہ دے دیا جائے گا۔ اس وقت تک
انگریزی جو ہے وہ دفتروں میں کام بھی دفتری زبان کے طور پہ کام کرے گی، سرکاری زبان کے طور پہ کام کرے گی، اور 15 سال کے بعد اردو زبان کو وہ حیثیت دی جائے گی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اسلامی آئین 1973 کے دستور کو اسلامی آئین بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی آئین کی روح سے دستور پاکستان 1973 میں جو فیصلے کیے گئے ان میں سب سے پہلے تھا ملک کا سرکاری نام۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہوگی جس کا مکمل سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ سرکاری مذہب اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا، اور پاکستان کے اندر اسلام کو رائج کرنے، قرآن اور سنت کے نظام کو نافذ کرنے کے مکمل اقدامات وہ اٹھائے جائیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا 73 کے دستور میں یہ خوبی تھی کہ اس میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا وہ لازم قرار پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ دستور پاکستان 1973 کی ایک سب سے نمایاں خوبی یہ تھی، نمایاں خاصیت یہ تھی کہ اس میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان کی باقاعدہ طور پہ تعریف کی گئی، اور مسلمان کی تعریف جو 1973 کے آئین کی روح سے کی گئی اس کے مطابق ہر وہ شخص جو اللہ، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، فرشتوں، یوم آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔ اور اگر کسی شخص کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، اگر کوئی شخص وہ عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، تو 1973 کے دستور کی روح سے وہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ 56 اور 62 دونوں دساتیر میں مسلمان کی باقاعدہ طور پہ تعریف شامل نہیں تھی، لیکن ہم نے 1973 کے دستور کی اسلامی دفعات میں باقاعدہ طور پہ مسلمان کی تعریف کی تاکہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ بن جائے۔ پھر آپ دیکھیں آزاد اور خود مختار عدلیہ۔ دستور پاکستان 1973 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، عدالتیں ہر قسم کے فیصلے کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوں گی، ججز ان کی تنخواہیں، ان کی پینشنز، ان کی مراعات، سہولیات وہ اتنی دے دی جائیں گی کہ انہیں کسی قسم کی کرپشن یا ان پہ کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکے گا۔ عدلیہ ہر قسم کے دباؤ سے، ہر قسم کے لالچ سے آزاد ہو کے وہ فیصلے کرے گی۔ اگر عدلیہ آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہوں گی تو انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ 1973 کے دستور میں ہم نے فیصلہ کیا کہ عدالتوں کو آزاد اور خود مختار بنایا جائے، اور ججز کو اتنی تنخواہیں دی جائیں، ان کو اتنی مراعات اور سہولیات دی جائیں کہ وہ کسی قسم کے لالچ میں آنے کی کوشش نہ کریں، اور ان پہ کسی قسم کا کسی ادارے کا دباؤ نہ ہو۔ پارلیمانی آئین 1973 کے آئین کے تحت ملک کا آئین پارلیمانی ہوگا۔ پارلیمانی دستور، پارلیمانی آئین سے مراد کہ سربراہ ریاست علیحدہ اور سربراہ حکومت علیحدہ۔ سربراہ ریاست یا سربراہ مملکت صدر پاکستان، سربراہ حکومت وزیر اعظم پاکستان۔ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب جو ہے وہ قومی اسمبلی وہ اپنے ووٹوں کے ساتھ کرے گی، اور صدر پاکستان، سربراہ مملکت یا سربراہ ریاست کا انتخاب جو ہے وہ 4 صوبائی اسمبلیاں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، سینٹ اور قومی اسمبلی وہ اپنے ووٹوں کے ساتھ اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ صدر پاکستان وہ کون ہوگا، اور قومی اسمبلی وہ وزیر اعظم پاکستان کا اپنے ایوان، پہلے ایوان کا انتخاب کرے گی۔ آئین کی بالادستی دستور پاکستان 1973 کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کسی بھی ادارے، کسی شخص کو آئین توڑنے کی جرات نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شخص وہ آئین کو توڑنے کی کوشش کرے گا، آئین کے خلاف جائے گا یا آئین سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئین کی خلاف ورزی، آئین کو توڑنے کی کوشش کرنا یا آئین کے منافی کوئی کام کرنے کی کم از کم سزا ہے وہ سنگین غداری کے جرم کے تحت وہ دی جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں گے آئینی ادارے، دستور پاکستان 1973 کے اندر بہت سارے ادارے قائم کیے گئے جن کا کام عوام اور ملک کی خدمت کرنا تھا۔ اس میں وفاقی محتسب ایک بڑی عدالت ہے، چیف الیکشن کمیشن اس کو قائم کیا گیا، احتساب، قومی احتساب بیورو نیب اس کا انتخاب کیا گیا، اور یہ ایسے
ادارے تھے پبلک سروس کمیشن کا قیام اس کے ذریعے عمل میں لایا گیا تاکہ ملک اور قوم کی خدمت جو ہے وہ جاری رکھی جا سکے۔ 2 ایوان مقررہ 1973 کے دستور میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں 2 ایوان مقرر کیے گئے۔ 2 ایوانی مقررہ کا تجربہ جو ہے وہ 73 کے آئین میں کیا گیا۔ اس میں 2 ایوان بالا اور ایوان زیری تھے۔ ایوان بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے۔ سینٹ کی تعداد 104 یعنی سینٹ جو ہے اس کے ارکان کی تعداد 104 ہے اور یہ ایک مستقل ادارہ ہے۔ سینٹ کے آدھی ارکان 3 سال کی میعاد کے بعد 3 سال کی مدت کے بعد ریٹائر کرتے ہیں اور ان کی جگہ اگلے آدھی ارکان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور سینیٹرز کی جو مدت انتخاب ہے وہ 6 سال ہے، یعنی ایک سینیٹر جو ہے وہ 6 سال تک اپنی خدمات اپنے عہدے پہ قائم رکھتے ہوئے وہ جاری رکھ سکتا ہے اور 6 سال کے بعد سینٹ کے آدھے ارکان ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور ان کی جگہ نئے آدھے ارکان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی، اس کے کل ارکان کی تعداد 342 ہے جن کا انتخاب پورے پاکستان سے وہ ملکی سطح پہ وفاقی سطح پہ کیا جاتا ہے اور ان کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے۔ 5 سال سے قبل اگر اسمبلی کو تحریف کر دیا جائے، اسمبلی ٹوٹ جائے، ملک میں انقلاب آ جائے یا اور کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہو جائے جس سے اسمبلی یا پارلیمنٹ کو توڑ دیا جائے تو پھر ان کی میعاد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اوورآل ایوان والا سینٹ 104 اور ایوان زیریں قومی اسمبلی 342، ان دونوں ایوان کی جو مکمل تعداد ہے کل تعداد ہے وہ 446 یعنی 446 ارکان ہے، جن میں سے 104 سینیٹرز کہلاتے ہیں، سینٹ کے ارکان کہتے ہیں ایوان بالا کے، اور 342 وہ قومی اسمبلی کے ارکان وہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ اپنے میں سے اکثریت پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے ووٹوں کے ذریعے اس کو قائد ایوان یا وزیر اعظم جو ہے وزارت عظمیٰ کا قلم دان جو ہے وہ سونپتے ہیں۔ بنیادی حقوق پہلے دونوں دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کا مکمل خیال رکھا گیا اور شہریوں کے بنیادی حقوق کو اس میں باقاعدہ طور پہ ایک باب کے طور پہ شامل رکھا گیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہریوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ذات پات کسی بھی فرق یا تفریق کے بغیر ان کو تمام سہولیات میسر کی جائے گی، تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں برابر مواقع فراہم کیے جائیں گے، ہر شہری کو مذہبی، سیاسی، روحانی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی حقوق حاصل ہوں گے اور کسی بھی شہری سے کوئی بھی آئینی ادارہ، کوئی بھی شخص، کوئی حکومت اس کے بنیادی حقوق چھیننے کی مجاز نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے آج اس لیکچر میں 1973 کے دستور کے جو اہم نکات تھے، اس کے اہم پہلو تھے، ان کا مختصراً جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ 1973 کے آئین کے اہم پہلو میں سب سے پہلے افتتاحیہ کو شامل رکھا گیا، یعنی قرارداد مقاصد کا باقاعدہ طور پہ آئین کے اندر شامل کیا جانا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1985 میں باقاعدہ طور پہ آئین میں ترمیم کرتے ہوئے، آئین میں آئینی ترمیم کرتے ہوئے قرارداد مقاصد کو باقاعدہ طور پہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب ہماری جو قرارداد مقاصد ہے وہ ایک خطائیہ میں شامل نہیں بلکہ باقاعدہ طور پہ 1973 کے دستور کا حصہ اس کے باب کے طور پہ اس میں شامل ہے۔ پھر تحریری آئین 280 دفعات پر مشتمل ہے اور ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی آئین، وفاق پاکستان ایک مرکز، 4 صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات اور مرکز یا وفاق سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات پر مشتمل ہے۔ نیم استوار آئین ہے، اس میں رد و بدل کرنا، ترمیم کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ ایوان کی سادہ اکثریت 2/3 اکثریت آسانی کے ساتھ کسی بھی قانون کو تبدیل کر سکتی ہے۔ قومی زبان اردو قرار دی گئی، لیکن 15 سال کے لیے انگریزی زبان کو سرکاری یا دفتری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اسلامی آئین ہے، اس میں ملک کا سرکاری مذہب اسلام، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازم قرار پایا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور باقاعدہ طور پہ مسلمان کی تاریخ اس میں شامل کی گئی۔ آزاد اور خود مختار عدلیہ کا وجود اس میں قائم کیا گیا۔ پارلیمانی آئین میں صدر پاکستان سربراہ مملکت اور وزیر اعظم سربراہ حکومت کے طور پہ کام کریں گی۔ آئین کی بالادستی ہوگی، کسی بھی ادارے کسی شخص کو آئین توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شخص آئین سے بالاتر ہونے کی کوشش کرے گا، آئین کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ
وہ درج کیا جائے گا۔ آپ اس میں لکھیں کہ آئینی ادارے قائم کیے گئے جن میں وفاقی محتسب، چیف الیکشن کمیشن، پبلک سروس کمیشن اور اس طرح اور بہت سارے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی جن کا کام ملک اور ملت کی خدمت کرنا تھا۔ 2 ایوانی مکمہ تھی، ایوان والا کو سینٹ کہتے ہیں اور ایوان زیری کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ ایوان والا 104، ایوان زیری 342، کل ملا کے 446 440 ارکان ہیں ہماری پارلیمنٹ کے، اور بنیادی حقوق میں شہریوں کے مذہبی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، تعلیمی حقوق جو ہیں ان کے بارے میں مکمل طور پر ان کو تحفظ دینے کی بات کی گئی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دونوں دساتیر کی نسبت 1973 کا دستور جو ہے وہ زیادہ جامع، زیادہ معتبر اور زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ یہ وہ آئین ہے جس کو ہم باقاعدہ طور پہ پاکستان کا پہلا متفق آئین جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ یہی دستور پاکستان 1973 آج بھی ہمارے پاس چند ترامیم کے ساتھ رائج ہے اور اسی کے تحت ملک کا نظام وہ چلایا جا رہا ہے۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے اس سے اگلا ٹاپک۔ السلام علیکم۔